اللہ یہ حضور کی ساری صفات سارے کمالات آتے فوراً حضرت انس بن مالک کا ذہن میں آ جاتا ہے تصور۔ حضور کے اخلاق کی بات کرتے ہیں جب ہم محراب و منبر پر جی آپ جانتے ہیں حضور کے خلق عظیم کو بیان کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی مثال ہی یہ دی جاتی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں دی تھی، اللہ اکبر سبحان اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم بے شک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کریمانہ خلق عظیم کا اظہار جو ہے بڑا کھل کے ہوتا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر مصطفیٰ اب تعارف کیا تھا؟ یہ ایک سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ خادم رسول، بے شک بے شک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں رونق افروز ہوئے، قدم رنجہ فرمایا، مکہ کو الوداع کہا، مدینہ کو اپنا مسکن ٹھہرایا، سبحان اللہ یثرب کو مدینہ بنایا، اللہ اکبر بیماریوں کی اماج گاہ کو میرے آقا نے شفاؤں کا مرکز بنا دیا۔ بے شک بے شک مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کا آستانہ قائم ہوا، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی۔ کچھ عرصہ ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، میزبان مصطفیٰ میزبان مصطفیٰ، وہ میزبان مصطفیٰ ہیں، یہ خادم مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر اچھا جس خاندان سے قبیلے سے ان کا تعلق تھا اسی سے ان کا تعلق ہے، اللہ اکبر بنو نجار سے، سبحان اللہ وہ حضور کے ننہال کا خاندان ہے، کیا کہنے حضور کے ننہال کا خاندان ہے اور اسی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ حضور مسجد قباء میں کچھ عرصہ قباء کے محلے میں ٹھہرے اور وہاں سے پھر تشریف لائے، پھر استقبال ہوا، جی مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل آستانہ، جی ڈیرہ، دربار رسالت، دین اسلام کا محور و مرکز، جی اسلام کا مرکز مسجد نبوی کی صورت کے اندر وہ جب قائم ہو گیا تو اس آستانے کی خدمت کے لیے، اس آستانے کو آباد کرنے کے لیے، جی اس آستانے کے لیے سروسز پیش کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا نا اللہ اکبر اس نے لا کے پیش کیا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے تو انہوں نے بوریوں کے منہ کھول دیے، جی صدیق اکبر کو دیکھیے تو انہوں نے تجوریوں کے منہ کھول دیے، سبحان اللہ فاروق اعظم کو دیکھیے تو انہوں نے اپنی جوانی اور بہادری پیش کر دی، اللہ اکبر مولا علی کو دیکھیے تو انہوں نے شجاعت کی داستانیں رقم کر دی ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سب سے جو پسندیدہ ہنر صلاحیت اللہ کی عطا تھی وہ پیش کی، جی تو ایک وفا شعار سلیقہ مند باوقار خاتون جن کا نام ام سلیم واہ 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 رضی اللہ تعالی عنہا تھا، وہ ایک بچے کو پکڑ کے دربار رسالت میں آئیں۔ ان کی عمر اس وقت 9 یا 10 برس تھی لیکن پیشانی پر سعادت کے آثار چمک رہے تھے، چمکتا نورانی چہرہ بتا رہا تھا کہ بہت بڑا شرف پانے جا رہا ہے۔ جی حضور کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، انس میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے آستانے پر نظر کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میری کل کائنات ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجئے، دعائیں دیجئے، یہ یہاں رہ کے خدمت کرتا رہے گا، میں گھر بیٹھے خوش ہوتی رہوں گی۔ واہ اس طرح حضرت انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں کیا آ گئے۔ کہنے کیا کہنے ناظرین کرام دربار مصطفیٰ میں پہنچ چکے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دربار مصطفیٰ میں کیسے شب و روز بسر ہوتے ہیں، جلوت میں، خلوت میں، سفر میں، حضر میں، غزوات میں، زندگی کے ہر لمحات میں انہیں حضور کا قرب رہا۔ ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ناظرین کرام، عظیم صحابی رسول خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل جاری ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا، کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ پاک میں کے افق پر آفتاب نبوت کی نورانی شعائیں منور ہونے لگیں اور جہاں بنو نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کیں، وہاں مدینہ طیبہ شریف کی گلیوں میں بچوں کو لے کر، نوجوانوں کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں نعرے بلند کرنے والے حضرت انس بن مالک تھے۔ وہ گلیوں میں جگہ جگہ جا کے بچوں کے ساتھ یہ نعرے بلند کر رہے تھے، آمد مصطفیٰ
مرحبا مرحبا. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، کہ رسول خدا گئے، حبیب خدا گئے، مشعل بزم وفا گئے، چراغ خانہ اصطفیٰ گئے، جان جہان اشتباہ گئے، شاہ عقلی مصطفیٰ گئے، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ گئے. یعنی سب سے پہلے آمد مصطفیٰ کا مدینہ کی گلیوں میں نعرہ لگانے والے بھی حضرت انس بن مالک ہیں. جی مفتی صاحب، دربار مصطفیٰ میں آگئے. جی بالکل، آپ کا چونکہ یہ تو ہے کہ تعارف سب سے بڑا یہی ہے کہ حضور نے قبول فرما لیا. کیا کہنے، اور اس آپ کی جو والدہ تھی حضرت ام سلیم، ان کے جذبہ ایثار کی میرے آقا نے بڑی تحسین فرمائی. سبحان اللہ. ان کے لیے دعائیں دیں اور دعائیں کرنے کے بعد میرے آقا نے قبول فرما لیا. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ استقبال کیا اور جا رسول اللہ بتا رہا تھا جی کہ آپ ایمان لا چکے تھے اور رسول مان چکے تھے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیسے ہوا؟ جی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے نہیں تھے، مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، لیکن آفتاب نبوت کی کرنیں، ضیاء بار کرنیں چار دانگے عالم میں پھیل رہی تھی اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر بھی پہنچی، اور وہاں بھی اس روشنی کی جو ہے کرنیں پھوٹ رہی تھی. تو جو وفاشیار لوگ تھے، آپ اسے کہیں کہ جو ازلی طور پر سعادت مند لوگ تھے، ازلی سعادت مند لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے بخت میں یہ سعادت لکھی تھی، ان کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھی. جو ہی دعوت حق پہنچی، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، جی جو ہی دعوت اسلام پہنچی ہے، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حضرت ام سلیم نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت انس کے چچا تھے انس بن نضر. جی آپ کے والد کا نام مالک بن نضر تھا، تو آپ کے چچا انس بن نضر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ کی خالہ تھی ام حرام، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ کے ماموں تھے حرام بن ملحان، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ گویا کہ ایک پورا قبیلہ اور خاندان، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اچھا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے اتنی عقیدت تھی اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا انس ہوا، اتنا شغف ہوا کہ یہ جو بچہ تھا، اس وقت آپ کی عمر 7 سال یا 8 سال تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر. انہیں بھی اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے لگی اور انہیں کلمہ پڑھانے لگی اور کلمہ کا ورد کروانے لگی، دعوت اسلام بھی دے رہی تھی، ان کی تربیت ٹریننگ ہو رہی تھی. اللہ اکبر. لیکن قدرت خدا کی یہ کہ جو ان کے والد تھے مالک بن نضر انصاری، اب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مشرک تھے. جی اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود اسلام قبول نہ کیا، بلکہ جو اسلام قبول کر چکے تھے آپ کی والدہ، وہ بھی انہیں سخت ناگوار تھا اور ناپسند تھا. اور انس بن مالک کی تربیت اس انداز میں کرنا آپ کی والدہ کی طرف سے یہ بھی انہیں بہت ناگوار تھا، اور وہ منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں اور یہ آپ کیوں کر رہی ہیں. لیکن جس کے دل کے اندر واہ 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 ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہو چکے ہوں، ان کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے؟ بے شک جو یہ نشہ چک چکا ہو، جی کوئی دنیا کی ترشی اسے اتار نہیں سکتی. اللہ وہ اکبر. کسی نے کہا تھا کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. کیا کہنے. تو اب ان کی ڈانٹ ٹپٹ کسی کام نہ آ سکتی تھی، آپ نے اپنا کام جاری رکھا، اپنی ڈیوٹی جاری رکھی. جی انس بن مالک کی تربیت کرتی رہی. خواہش یہ تھی کہ یہ جلد از جلد دامن رسالت مآب سے وابستہ ہو جائے، سبحان اللہ. حضور کی غلامی اختیار کر لے، اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سن کم عمر غلاموں میں اس کا شمار ہو جائے. اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے سے ٹارگٹ بنا کے بیٹھی تھی کہ میں نے ان کو پیش ہی حضور کے دربار میں کرنا ہے. ان کا ذہن یہ تھا، تو اس لیے تو تربیت کر رہی تھی. جو والد تھے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اب وہ چلے گئے، انہوں نے مدینہ سے ہجرت کر لی، وہ شام چلے گئے جی اور وہاں جا کے ان کا وصال ہو گیا. تو اس طرح آپ کی والدہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم وہ بیوہ ہو گئی. حضرت انس جو شہزادہ تھا، نور نظر تھا، لخت جگر تھا، سبحان اللہ. امیدوں کا واحد چراغ تھا، تمناؤں اور آرزوؤں کا محور و مرکز تھا، اور مستقبل کے حوالے سے واحد امید کی کرن تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا. ایک ہی بندہ تھا، اب ان کے سوا بچہ تو ایک ہی تھا، تو بڑا پیار تھا اس سے. آپ بیوہ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد بہت سارے آپ کو
پیغام نکاح آنے لگے. اس کو عربی میں کہتے ہیں خطبہ. پیغام نکاح دینے کو کہتے ہیں خطبہ. ایک خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ. جی تو جی خطبہ مفتی بہت سارے پیغام. لیکن آپ کہتی تھی نا میں اس وقت تک آگے نکاح نہیں کروں گی، شادی نہیں کروں جب تک کہ میرا یہ بچہ سمجھدار نہ ہو جائے، مجلسوں میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو جائے، معاملات کو سمجھ نہ جائے. دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، جی، تو پھر جی. میں کروں. یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ بڑی ایمان افروز بات ہے. سبحان اللہ. یعنی میں نے یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ سنا اس لیے رہا ہوں کہ جس کی ماں ام سلیم ہو تو بیٹا پھر انس ہی ہوگا. کیا کہنے ہیں، واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ. جس کی ماں ام سلیم ہو پھر بیٹا انس جیسا ہی ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزندہا از امہات، جی جوہر صدق و صفا از امہات. بے شک. اقبال نے کہا کہ اولاد کی بیٹوں کی سیرت، کردار، کریکٹر اگر بنتا ہے تو وہ ماں کے کردار سے بنتا ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اگر اللہ، ماں سبحان اللہ. ام الخیر فاطمہ ہو جی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی جیسا ہوتا ہے. الحمدللہ.